نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں دوسرے سے سوال کرنے سے بچنا چاہیے، اور اگر بدرجہ مجبوری مانگنے کی نوبت پیش آ ہی جائے تو نیک لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جیسا کہ اس روایت میں رہنمائی کی گئی ہے۔ عن ابن الفراسی ان الفراسی قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وإن كنت لا بد فسل الصالحين۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابن فراسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد مکرم حضرت فراسی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں سے مانگ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہر حالت میں خدا ہی پر بھروسہ رکھو۔ ہاں، اگر کسی شدید ضرورت اور سخت حاجت کی وجہ سے مانگنا ضروری ہو تو پھر نیک بختوں سے مانگو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہندوستان میں جو لوگ گداگری کا کام کرتے ہیں اور بھیک پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان میں 25% تعداد مسلمانوں کی ہے، یعنی ہر 4 بھکاری میں سے 1 مسلمان ہوتا ہے۔ یہ نہایت افسوس اور شرم کی بات ہے کہ جس امت کے پیغمبر نے تعلیم دی ہو کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، گداگری کے لیے وہ امت مشہور ہو جائے۔ یہ بات بہت کڑوی ہے لیکن سچائی پر مبنی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گداگروں کا یہ گروہ اس کو ایک آسان اور سہولت بخش معاش ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے صحابہ کو اس درجے منع فرمایا اور اس کی تعلیم دی کہ وہ معمولی چیزیں مانگنے سے بھی احتراز کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر اونٹنی کی لگام نیچے گر جاتی تو اونٹنی کو بٹھاتے اور خود لگام لیتے، لگام دوسروں سے مانگنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مستغنی ہونے کے باوجود سوال کرے وہ اپنے لیے جہنم کی چنگاریوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ دریافت کیا گیا مستغنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو اس باب میں روایتیں مختلف ہیں۔ ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کی ضرورت اصلیہ پوری ہو رہی ہو اور محتاج نہ ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھ لیں کہ میں حاجت اصلیہ کے لیے سوال کرتا ہوں یا زندگی کی فضول اور زائد چیزوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال قیامت کے دن صاحب سوال کے چہرے پر خراش کی صورت میں ظاہر ہوگا، اب جو چاہے اسے اپنے چہرے پر باقی رکھے۔ اور حضرت حبشی ابن جنادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جس نے فقر و محتاجی کے بغیر سوال کیا گویا وہ چنگاری کو کھاتا ہے۔ غور کیجئے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر چہرے پر بدنما دھبا آ جائے تو انسان اس کو دور کرنے کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آخرت کی دائمی زندگی میں جب اہل جنت خوبصورت ترین شکل و شباہت میں ہوں گے، انسان کو اپنے عیبدار اور داغدار چہرے پر کتنی شرمساری ہوگی۔ میرے بھائیوں، حضرت ابن الفراسی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا تو بدرجہ مجبوری وہ نیک لوگوں سے اپنی حاجت کو مانگے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک آدمی اس سائل کو رسوا نہیں کرے گا اور حلال کمائی سے مدد کرے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسلسل اس مجبور کے لیے وسعت کی دعا کرے گا۔
ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بغداد کے فقراء امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا تو یہ عالم تھا کہ وہ محتاجین کی سہولت کے لیے گھر کے دروازے کے پاس سویا کرتے تھے۔ مگر بعض علماء و صلحاء ایسے بھی ہیں جو کسی حالت میں سوال کرنے کو عیب سمجھتے ہیں اور اپنے دینی وقار کے نازک شیشے کو ہر ٹھوکر سے بچانے کا خیال بھی کرتے ہیں، اس لیے معاشی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر بہت مجبور ہو جاتے ہیں تو کسی مخلص صاحب استطاعت کے سامنے بہت دبی زبان سے اپنی ضرورت پیش کر دیتے ہیں، نہ وہ ہر کس و ناقص کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ اپنی محتاجی کا دکھڑا روتے ہیں، نہ لپٹ لپٹ کر کسی سے مانگتے ہیں۔ لہذا سوسائٹی کے صاحب مال حضرات کو ان لوگوں کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ان کے سوال کا انتظار کرے۔ اللہ پاک علماء و صلحاء کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔